بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا کیس اگینسٹ گورنمنٹ انٹرونشن ان دا اکانومی۔ لاسٹ جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا دا کیس فار گورنمنٹ انٹرونشن ان دا اکانومی۔ اب جو ہم گورنمنٹ کا پراپر رول پڑھ رہے ہیں کہ وہ اکانومی میں اس کا رول کیسا ہونا چاہیے، تو ڈفرینٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویوز رکھتے ہیں۔ تو پچھلا جو ٹاپک تھا وہ اس بارے میں تھا کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن اکانومی میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ذکر کیا تھا مارکیٹ فیلئر کا، جس میں 4 ٹائپس آ جاتی ہیں: پبلک گڈس، ایکسٹرنلٹیز، مونوپلی اور کوآرڈینیشن فیلئر۔ ان 4 وجوہات کی وجہ سے، یعنی کہ بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ذکر صرف ان 4 کا کیا گیا ہے کہ اگر ان باتوں کو ہم دیکھیں، ڈیٹیل میں جائیں، تو ہمیں گورنمنٹ کی انٹرونشن کی لازمی ضرورت پڑتی ہے اکانومی میں۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم جب یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ بہت سارے اکانومسٹ گورنمنٹ انٹرونشن کے خلاف ہیں، یعنی وہ نہیں چاہتے کہ گورنمنٹ جو ہے اکانومی میں انٹروین کرے، اور یعنی کہ گورنمنٹ کو لیسس فیئر اکانومی چلانی چاہیے، جس میں پرائیویٹ آنرشپ ہو مختلف ریسورسز کی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اکانومی زیادہ اچھے طریقے سے کام کر پائے گی۔ مینلی جو اس میں بات کی گئی ہے، پیج نمبر 343 ہے آپ کی بک میں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مارکیٹ فیلئر جو ہے، جو اکر کر رہی ہوتی ہے، اس کو بچانے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے ریمیڈی کے طور پر اگر گورنمنٹ انٹروین کرتی ہے اور وہ مارکیٹ فیلئر کو ختم کرنا چاہتی ہیں، تو بعض اوقات اس کوشش میں ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی، اور گورنمنٹ انٹرونشن جب کرتی ہے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتی، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ فیلئر اگر کرتی ہے، تو گورنمنٹ فیلئر از ورس دین مارکیٹ فیلئر، یعنی کہ اگر مارکیٹ فیلئر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ برا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز میں ناکام ہو جاتی ہے۔ پیج نمبر 343 پر دیکھیں، کچھ اکانومسٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نو گورنمنٹ انٹرونشن ان دا اکانومی، دیر شوڈ بی نو گورنمنٹ انٹرونشن ان دا اکانومی۔ few economists would argue that there should be no government intervention in the economy, rather it is a question of degree for many economists، یعنی کہ کچھ اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ کتنی حد تک کرنی چاہیے انٹرونشن گورنمنٹ کو، یعنی کہ تھوڑا بہت یا پھر بہت زیادہ، کیونکہ وہ آرگیو یہ کرتے ہیں کہ ایز اے مارجن اگر گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ انٹروین کرنے لگ جائے اکانومی میں، تو اس طرح سے اکنامک ویلفیئر جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے کافی حد تک۔ دا کیس اگینسٹ گورنمنٹ انٹرونشن اسٹارٹ ود آبزرویشن دیٹ آلدو پراپر گورنمنٹ پالیسی کین تھیوریٹیکلی فکس اینی مارکیٹ فیلئر، کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھی پراپر طریقے سے اپنی پالیسیز جو ہیں اس کو آپریٹ کر رہی ہے اکانومی میں، تو ہو سکتا ہے چانسز ہیں کہ مارکیٹ فیلئر کو وہ فکس کر سکے، لیکن زیادہ تر جو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے گولز کو اچیو کرنے میں فیل ہو جاتی ہیں۔ when government try to take the place of private firms, the resulting enterprise tend to operate inefficiently۔ جب کبھی بھی یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ فرمز کو نیشنلائز کر لیا، پرائیویٹ جو جتنی بھی کمپنیز تھیں یا جو بھی ادارہ ہے اس کو جب وہ اپنے تحویل میں لے لیتی ہے، نیشنلائز کر دیتی ہے، تو انیفیشینسی جو ہے وہ زیادہ بڑھتی ہیں، انسینٹیوز کم ہو جاتے ہیں، جو پرائیویٹ فرم جتنی ان کی موٹیویشن ہوتی ہے پروفٹ ارننگ کے لیے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوتی ہے، ایفیشینسی کم ہو جاتی ہے۔ Similarly, in cases where industries are regulated on natural monopolies, often such regulations effectively preserve the absence of competition، کہ اگر کہیں منوپلی اگر کر جائے، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ جہاں پر منوپلی اگر کرتی ہے تو وہاں پہ گورنمنٹ کا انٹروین کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ جو کنزیومرز ہیں ان کی اتنی ایکسپلوٹیشن نہ ہو، ریسورسز جو ہیں وہ ویسٹ نہ جائیں۔ لیکن کبھی کبھار جب ہم منوپلی کو کچھ زیادہ ہی اوور کم کرنے کی کوشش کریں تو کمپٹیشن کم ہو جاتی ہے، ایبسنس آف کمپٹیشن جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے۔ ان جنرل the success of any government intervention depends crucially on the
ability and the honesty of the official interested to carry it out، کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی آنیسٹی پر کہ وہ کس طرح جو ہے اپنی پالیسیز کو عمل میں لے کر آتی ہیں۔ when these qualities are lacking، یعنی اگر گورنمنٹ میں ابیلٹیز نہ ہوں، اس میں آنیسٹی نہ ہو، ان آفیشلز میں، ان جو جتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں جو کہ اس اتھارٹی میں شامل ہیں، کام کر رہے ہیں، اگر ان میں یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی تو گورنمنٹ فیلئر اگر کرتا ہے، اور یہ زیادہ ورس ہوتا ہے مارکیٹ فیلئر سے۔ Recognizing the difficulty the government have when they try to intervene the economy suggests whenever possible the role of government should be defined as narrowly as possible، کہ کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی جو رول ہے اکانومی میں وہ جتنی کم ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ Critics also argue that many fewer market failure exist when the proponent of activist گورنمنٹ پالیسی بلیو، زیادہ تر مارکیٹ فیلئر تب بھی اگر کرتا ہے جب زیادہ ہی گورنمنٹ پالیسیز پر ہم بلیو کرنا شروع کر دیں۔ پروپوننٹس کہتے ہیں کسی آئیڈیا کو سپورٹ کرنے والے لوگ، یعنی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کی انٹرونشن کو سپورٹ کرنے والے لوگ جو ہیں جب وہی پالیسیز اپنا رہے ہوتے ہیں تو مارکیٹ فیلئر اگر کر جاتا ہے۔ پھر پبلک گڈس کی بات کی جا رہی ہے کہ بہت سارے پبلک گڈس ایسے ہیں کہ جس کے لیے ایسا سپوز کر لیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ ہی اس کو سپلائی کر سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ ایسے پروڈکٹس جو ہیں جن کو پبلک گڈس کہا جا رہا ہے وہ پرائیویٹلی بھی پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے اس کو ٹیک اوور نہ کریں۔ ان مچ آف دا ورلڈ فنکشنز پریویسلی پرفارمڈ بائی دا گورنمنٹ آر بینگ پرائیویٹائزڈ، کہ آج کل کے دور میں بہت سارے ایسے کام جو کہ نیشنلائز تھے، جو کہ گورنمنٹ کر رہی ہوتی تھی، ان سب کو پرائیویٹائزڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے، اکانومسٹس کو لگتا ہے، گورنمنٹ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ان سیکٹرز کو، ان کمپنیز کو پرائیویٹائز کر دیں تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ مل سکتا ہے۔ ہینڈڈ اوور ٹو private sector in various countries privatized activities have included the building of roads and telephone networks and the operation of jails، کے مختلف کنٹریز میں یہ اس طرح کے کام ہیں جو کہ ہم نے پرائیویٹائز کر دیے ہیں۔ A parallel trend has been the deregulation of industries، پیرالل ٹرینڈ یعنی کہ پوری دنیا میں ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ ریگولیشنز کر دی جاتی ہے۔ ریگولیٹ کرنا یعنی کہ گورنمنٹ جب نیشنلائز کر دی تو اس کو ہم ریگولیشن کہتے ہیں، اور ڈی ریگولیشنز مین جب پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ ان دی یو ایس فار ایگزامپل دا ڈی ریگولیشن آف ٹیلیفونز، ایئر لائنز اینڈ ٹرکنگ لیڈ ٹو اسٹیپ ڈکلائن ان دا پرائزز پیڈ بائی کنزیومرز، یعنی کہ یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ گورنمنٹ نے جب مختلف اداروں کو، جس میں ایئر لائنز اور ٹیلیفون شامل ہیں، جب اس کی مطلب اس کو پرائیویٹائز کر دیا تو کنزیومر جو پے کرتے تھے اس پیمنٹ میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دا ایشو آف انکم ری ڈسٹریبیوشن پریزنٹ سم آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ کویسچن ریگارڈنگ دا پراپر رول آف گورنمنٹ۔ جو انکم کی ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، یعنی کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں کنٹری میں وہ کس طرح سے اکانومی میں ڈیوائڈ ہوں گے لوگوں کے درمیان، اس کے بارے میں بھی کچھ ایشوز ہیں۔ فار ادر ایشوز دا کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف انٹرونشن کین بی میجرڈ ان دا سیم ٹرمز، فار ایگزامپل the inefficiency of monopoly versus the inefficiency of government regulation. In the case of income redistribution, however, the benefit of such a policy are of different nature and the cost of the policy اچھا یہ دونوں جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں۔ پہلے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے مونوپلی کا اور گورنمنٹ ریگولیشن کا، کہ اگر مونوپلی سے جتنا ہمیں نقصان پہنچتا ہے، جتنی انیفیشینسی ہوتی ہے اس میں، اور جو گورنمنٹ ریگولیشن ہے اس میں ڈفرینس ہے، یعنی کہ ہمیں جو کاسٹ اور بینیفٹ مل رہے ہیں اس میں فرق ہے۔ بینیفٹ زیادہ مل جاتا ہے کبھی کبھار ایکویلٹی کا۔ دیکھیں یہاں پر ہے دا بینیفٹ آف سچ اے پالیسی، یعنی گریٹر ڈگری آف ایکویلٹی آر آف ڈفرینٹ نیچر دین دا کاسٹ آف پالیسی، کہ ہم جب پالیسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہمارا کاسٹ آتا ہے وہ ڈفرینٹ نیچر کا ہے، اور جو بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں ایکویلٹی کے وہ ڈفرینٹ کے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایکویٹی ایفیشینسی ٹریڈ آف، یعنی کہ اگر
کسی اکانومی میں موجود تمام لوگوں کے لیے اگر ہم نے انکم کو ایکول ڈسٹریبیوشن کرنی ہے انکم کی، اور اس کے لیے ہم جتنے پالیسیز پر اخراجات کر رہے ہیں، ہمارا جتنا کاسٹ آ رہا ہے، تو اس کے درمیان ٹریڈ آف ہے، یعنی کہ یا تو ہمارا کاسٹ زیادہ آئے گا اور انکم ایکویلٹی آ جائے گی، یا پھر انکم ایکویلٹی کو جو ہے ہمیں اگنور کرنا پڑے گا تاکہ ہم کاسٹ کو کم کر سکیں. تو اس کے درمیان ٹریڈ آف ہے. دس سو کالڈ equity efficiency trade off will be at the heart of our examination of income inequality in chapter 13. نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس میں ہم یہ چیز ایکسپلین کریں گے. انکم انیکویلٹی کا چیپٹر ہوگا. However, critics of big government point out that much of the income that government redistribute does not flow from rich to poor. کہ جب بہت بڑی گورنمنٹ آ جاتی ہے، بڑی گورنمنٹ یعنی بگ گورنمنٹ کی جب بات کی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے ریسورسز زیادہ ہوں، ان کی جی ڈی پی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پاس لیبر فورس زیادہ ہوتا ہے، ان کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑے لیول پر ہوتی ہے. تو جب بڑے گورنمنٹ کی بات آ جائے اور وہ جب انکم کو ری ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے تو وہ نارملی وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں کہ رچ سے پور پیپل کی طرف جو ہے انکم کی ڈسٹریبیوشن کی جائے. اٹ از ری ڈسٹریبیوٹیڈ امنگ پیپل ان دا سیم انکم گروپ. یعنی کہ بڑی گورنمنٹ میں، بگ گورنمنٹس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو انکم کی ری ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے وہ اپر انکم والے جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے درمیان ہی دوبارہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، اور جو اولڈ ہیں اور پور ہیں ان کے پاس وہ انکم فلو نہیں کر پاتی. Who are at different stages of their life cycles, as when taxes are taken from working age adults and transfers are paid to the elderly. Critics argue that these redistribution have a large effect on the efficiency with which the economy operates, but do little or nothing to improve equity. کہ بڑی گورنمنٹ کے لیے انکم کی ری ڈسٹریبیوشن کرنا آسان کام نہیں ہوتا. وہ کوشش اپنی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہی کمیونٹی میں انکم یعنی کہ وہ روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سوئنگز آف دا پینڈولم ہے، چیپٹر نمبر 12 پیج نمبر 344 پر ہی. سوئنگز آف دا پینڈولم مینز کہ ہم نے جب دو کیسز پڑھ لیے، ایک جو ہے وہ گورنمنٹ انٹرونشن ہونی چاہیے اور ایک اس کے اگینسٹ تھی. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ مختلف کنٹریز میں کس طرح سے کیا ہوا ہے. پیج نمبر 344. While there has never been consensus about government's proper role in the economy, either among economists or among those who governed, the 20th century saw two broad swings of the pendulum. 20th century میں اس طرح سے ہوا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ کچھ کنٹریز بالکل جو ہے لیسس فیئر اکانومی بن گئی اور کبھی کبھار گورنمنٹ کی انٹرونشن رہی. یہاں پر ذکر کیا گیا ہے 20th سینچری کا، یعنی کہ 1900 کے بعد. تو اس میں دو ایسے خاص کام تھے، یعنی کہ ایک ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، اور اس کے علاوہ گریٹ ڈپریشن تھا. تو اس سے پہلے اس کے بعد کا ذکر کیا گیا ہے. تو beginning around World War I, the idea that the government could play a decisive active role in furthering economic development gained ground throughout the world. World War I سے پہلے یعنی ایسا تھا کہ گورنمنٹ انٹرونشن ہوتی تھی. The most extreme example is the Soviet Union, where a series of 5-year plans including government ownership of factories and forced collectivization of agriculture sparked impressive economic growth during 1920s and 1930s. 1920 اور 1930 کے درمیان کے جو 10 سال تھے اس میں فورسڈ کلیکٹیوائزیشن آف ایگریکلچر کیا گیا تھا اور آنرشپ آف فیکٹریز تھی سوویت یونین میں. تو اس نے جو ہے وہ 5 years پلاننگز جو تھیں انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی. دا اکنامک کولیپس آف دا گریٹ ڈپریشن which seemed to be evidence of coordination failure on a massive scale. لیکن یہ جو لکھا ہے کوآرڈینیشن فیلئر ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے کوآرڈینیشن فیلئر ہوتی ہے، جس میں ہم نے بائی سائیکل اور اسٹیل کی اگزامپل پڑھی تھی. تو جب کوآرڈینیشن فیلئر اکر
ہوا گریٹ ڈپریشن جب آیا تھا 1930s میں، تو اس کے بعد کیا ہے، انسپائرڈ فورسفل گورنمنٹ انٹرونشن ان دا ورکنگز آف دا اکانومی، تو اس کے بعد پھر زیادہ ضروری ہو گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کام کرے، انٹروین کرے. The fascist states of Germany and Italy imposed strong controls over the market, with the apparent result that these countries were able to shake off the effect of the depression more rapidly than their neighbors. یہ جو دو کنٹریز تھیں یہ باقی کنٹریز سے زیادہ افیکٹ کر سکتی تھیں اکانومی کو، اسی لیے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے انہیں انٹروین کرنا پڑا اپنی اکانومی میں. اس کے بعد یو ایس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو پولیٹیشنز تھے وہ بھی کافی حد تک گورنمنٹ انٹرونشن کو سپورٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب گریٹ ڈپریشن آئی تو جان مینرڈ کینز کی جو سینگس تھی اور اس کی جو مانیٹری اور فسکل پالیسیز کے بارے میں تھا، اور فل امپلائمنٹ مینٹین کرنے کے لیے جو اس نے فاؤنڈیشنز بنائی تھیں تو اس کو بھی سپورٹ کیا گیا. پھر ورلڈ وار ٹو کا ذکر ہے. ورلڈ وار ٹو میں کیا ہوا، گورنمنٹ ان ویسٹرن یورپ ڈیولپڈ ایلوبریٹ ویلفیئر اسٹیٹس پرووائڈنگ نیشنلائزڈ ہیلتھ کیئر، پبلک ہاؤسنگ اینڈ جنرس ان امپلائمنٹ انشورنس اینڈ اولڈ ایج پینشنس. کہ یورپ میں پھر یہ کام شروع ہوا کہ جتنی بھی ویلفیئر والی ادارے ہوتے تھے، انسٹیٹیوٹس ہوتی تھیں، پبلک ہاؤسنگ تھی، ہیلتھ کیئر تھا، اولڈ پینشنس تھی، یہ سارے جو کام تھے یہ گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیے. اور اس طرح جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز جو تھیں، جو کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد نیولی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹس تھیں، انہوں نے بھی پھر اپنے انڈسٹریلائزیشن کے لیے اور اکنامک پلاننگ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. گورنمنٹس دیٹ ایمرجڈ ود دا اینڈ آف کولونیلزم پرسوڈ اے ماڈل آف اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن. اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی ان کو لیڈ کر رہی تھی ان انڈسٹریز کو. یہ ہے پیج نمبر 345 پر. The last 2 decades of the 20th century witnessed a shift away from the government control of the economy. پھر جب 20th century کا اینڈ آنے لگا، یعنی کہ 1980s کے بعد کی بات کی جا رہی ہے، 1980s اور 1990s کی، کہ اس میں پھر جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول کو تھوڑا کم کر دیا اور پرائیویٹائزیشنز جو ہیں وہ تھوڑی شروع ہو گئی تھیں. This shift has been most pronounced among the communist and former communist countries which have moved decisively toward a market سسٹم. اور پھر جو مارکیٹ سسٹم تھی، یعنی کہ ڈیمانڈ سپلائی جو آٹومیٹک فورسز ہوتی تھی، ان کی طرف تھوڑا سا انہوں نے جو ہے اپنی اکانومی کو یہ لے کر گئے ہیں. ان دا انڈسٹریلائزڈ ورلڈ دیئر ہیز بین اے ویو آف ڈی ریگولیشن اینڈ پرائیویٹائزیشن آف سم فنکشنز آف گورنمنٹ along with reduction in the generosity of welfare state benefits. In the developing world, in response to the problem of economic planning that are discussed below, there has been a turning away from state-led industrialization. اور اس کے بعد ڈیولپنگ ورلڈ میں اسٹیٹ لیڈ انڈسٹریلائزیشن سے تھوڑا ہٹ کر کام کیا گیا، یعنی پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی. Whether this change in the direction of economic policy will produce the promised increase in growth remains to be seen. اور ابھی تک 1980s کے بعد کے جو ڈیسیجنس سے جو پرائیویٹائزیشن کی گئی ہے اس کے ریزلٹس ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوں گے. آپ کا یہ ٹاپک جو ہے پیج نمبر 345 پہ ختم ہو جاتا ہے، جس میں ہم نے گورنمنٹ اگینسٹ انٹرونشن اینڈ گورنمنٹ ود انٹرونشن کو ڈسکس کیا، اور سوئنگز آف دا پینڈولم، یعنی کہ ان دو ایکسٹریم کیسز کے درمیان جو کچھ ریئل ورلڈ میں ہوتا آیا وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. یہاں پر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ فنشڈ ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا کہ گورنمنٹ افیکٹ کیسے کرتی ہے گروتھ کو. ٹل دین اللہ حافظ. تھینک یو.